السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس نازک اور بنیادی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، ذہنوں کو بیدار رکھا ہے اور پوری امت مسلمہ کو کبھی نہ ختم ہونے والے غور و فکر کی طرف بلایا ہے۔ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، یہ ایمان کا، عقیدے کا اور روحانی قیادت کے اصل سرچشمے کا سوال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کس کے سپرد کی گئی؟ امت کا رہبر کون بنایا گیا؟ اور وہ کون سا شخص تھا جسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی لمحوں سے لے کر آخری سانس تک اپنی ولایت اور جانشینی کے لیے تیار کیا؟ اہل تشیع کی نظر سے دیکھیں تو خلافت کی کہانی کوئی سیاسی منظرنامہ نہیں لگتی، بلکہ ایک الہی سلسلہ نظر آتا ہے، ایک ایسا سلسلہ جو نبوت کے نور سے نکلتا ہے، قرآن کی روشنی سے قائم رہتا ہے اور جس کا وارث وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ ناظرین، جہاں ایک بچپن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پلنے والا نوجوان ہر جنگ میں سب سے آگے، ہر مشکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا اور ہر اہم موقع پر اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ولی نظر آتا ہے، اور پھر غدیر خون میں عظیم ایک اعلان ہوتا ہے جو تاریخ کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف یہ واقعہ نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہدایت کا رستہ ہے۔ آئیے اس روشن داستان کی سفر مل کر شروع کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا وہ باب جسے صدیوں سے لوگ پڑھتے اور غور کرتے چلے آئے ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت اور قیادت کا اصل حقدار کون تھا؟ جب ہم یہ سوال اہل تشیع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم اور مسلسل دلیلوں پر مبنی سلسلہ نظر آتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی ایام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا، لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر دستک کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور نبوت کی امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لیتے۔ انہی دنوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو برسوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے جڑا ہوا تھا، وہی نوجوان جو بچپن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھا اور جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ یہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اہل تشیع کے نزدیک خلافت کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد رکھ دی تھی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بعد اس کا جانشین خود مقرر کیا اور رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے مقرر ہونا تھا۔ قرآن کریم کی اس سنت سے ثابت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنماؤں کو خود منتخب کرتے ہیں، اس لیے اہل تشیع کہتے ہیں کہ خلافت نہ کسی مشورے کی محتاج تھی، نہ کسی انتخاب کی، بلکہ یہ ایک الہی منصب تھا۔ واقعے کے اہم موڑوں میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں اپنے قبیلے کو دعوت دی۔ اہل تشیع کے مطابق اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ تم میں سے کون جو میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ بنے؟ اور اس وقت تمام موجود افراد میں سے صرف علی کھڑے ہو کر لبیک کہا۔ علی نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، علی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ۔ یہ پہلا اعلان ولایت تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام مضبوط ہوتا گیا، جنگیں ہوئی اور ہر میدان میں ایک شخصیت نمایاں دکھائی دیتی۔ علی ابن طالب علیہ السلام بدر سے لے کر خیبر تک، احد سے لے کے خندق تک، ہر مشکل مرحلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو آگے بڑھایا، ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ سب محض بہادری کے کارنامے نہیں تھے، بلکہ یہ خلافت الہی کی تیاری تھی۔ پھر وہ عظیم دن آیا جسے تاریخ غدیر کے نام سے جانتی ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ غدیر خون کے میدان میں گئے تو حکم الہی نازل ہوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بات پہنچا دیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچائی تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی حصہ ادا ہی نہیں کیا۔ یہ ایک واضح اعلان تھا کہ جو بات پہنچانی جانے والی ہے وہ رسالت کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے دلوں میں بجلی کی طرح اترے۔ ہزاروں لوگوں نے علی کی ولایت پر مبارکباد دی۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ اعلان خلافت نہیں تھی بلکہ تکمیل خلافت تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی معاملات پر علی کو وصی اور جانشین کہا گیا تھا، مگر غدیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے مکمل شکل دی گئی۔ مگر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ابھی جنازہ بھی تیار نہ ہوا تھا کہ مدینے کی ایک جگہ پر لوگوں نے خلیفہ کی انتخاب کے لیے عجلت میں ایک اجتماع منعقد کیا۔ علی اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجزیہ و تفسیر میں مصروف تھے، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت اپنی اصل راہ سے ہٹ گئی اور ان کے مطابق خلافت ایک امانت تھی جو غدیر میں اپنے صاحب حق کے لیے مخصوص ہو چکی تھی۔ مگر حالات اور معاملات نے منظر بدل دیا۔ اہل تشیع اس بات پر دلائل دیتے ہیں کہ اگر خلافت کا معاملہ مشورے سے ہوتا تھا تو پھر غدیر کا اعلان کیوں ہوا؟ اگر قیادت انتخاب سے تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیوں فرمایا؟ پھر آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا کیوں فرمایا کہ علی میرے بعد امت کی رہنمائی کریں گے؟ یہی سوال تاریخ کے سینے میں آج بھی زندہ ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک خلافت صرف حکومت کا نام نہیں بلکہ ہدایت کا منصب ہے۔ ان کے مطابق خلافت کی اصل بنیادیں علم الہی سمیت تقویٰ اور اخلاق پر قائم ہوتی ہیں، اور یہ صفات سب سے زیادہ علی میں قائم تھی۔ اسی لمحے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی کے حوالے کیا، اور انسانوں نے اپنی رائے سے کچھ اور طے کر لیا۔ مگر ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اہل تشیع کے مطابق خلافت کا حق نہ صرف علی کا تھا بلکہ ان کی اولاد یعنی اہل بیت اطہار کا بھی تھا، اور یہی سلسلہ آگے چل کر امام معصومین علیہ السلام کی شکل میں جاری رہا۔ ہر امام نے دین کی حفاظت کی، قرآن کی تعلیم کو زندہ رکھا اور اسلام کو تحریف سے بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ عقائد میں خلافت اور امامت دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی روح کے دو نام ہیں۔
الہی رہنمائی آخر میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حق خلافت اہل تشیع کے نزدیک ایک عقائد ہے، تاریخ نہیں، ایک الہی نظام ہے، سیاسی فیصلہ نہیں، اور ایک روحانی سلسلہ ہے، دنیاوی حکمرانی نہیں۔ ناظرین، آپ نے ابھی خلافت اور ولایت کی اس داستان کو سنا جو اہل تشیع صدیوں سے اپنے ایمان کا حصہ مانتے آئے ہیں۔ ایک ایسی داستان جس میں سیاست نہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جس میں بحث نہیں، تاریخ کی صداقت ہے، اور جس میں انسانوں کی رائے نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت بدلتا رہا، تخت و تاج تبدیل ہوتے رہے، لیکن اہل بیت اطہار کا نور، ان کی ولایت، ان کی امامت آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے غدیر کے دن تھی۔ اہل تشیع کے نزدیک خلافت علی کا حق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور امت نے اس اعلان کی گواہی دی، مگر تاریخ جو بھی موڑ لیتی رہی، ہدایت کا اصل دروازہ کبھی بند نہ ہوا۔ ولایت کی روشن امام علی علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، اور یوں 12 امامیوں کی صورت میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، دنیا بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں، مگر ولایت علی وہ چراغ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔